السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میں ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کا ایک شوہر تھا۔ وہ بہت شراب پیتا تھا اور بیوی اس کی بہت اچھی تھی، اور پھر بعد میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی، مطلب آخری وصیت کی کہ میرے بیٹے کو قرآن شریف کی تعلیم تو ضرور دینا۔ پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ آخری وصیت اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا، ضرور دینا، آخری وصیت رہتی ہے اس کی۔ تو وہ بیوی، جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہ بیوی، اس کا چھوٹا بچہ رہتا ہے، وہ بچے کو پالتی پوستی بڑا کرتی، 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ میری شوہر نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا۔ تو پھر وہ اپنے مولانا کے پاس لے کے جاتی مسجد میں اس بچے کو، اور اس بچے کو لے کے جاتی ہے، اور پھر مولانا سے کہتی ہے کہ مولانا صاحب میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دیجیے، بہت ضروری ہے، میرے شوہر نے آخری وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا۔ تو مولانا صاحب بولے ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی مدرسے میں۔ اس کا بچہ جب یہ قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی رحمت فوراً جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس کے باپ پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس کے باپ پر، وہ عذاب کو روک دیا جائے۔ تو اس کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے۔ تو پھر فرشتے لوگ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ تو بہت گناہ گار تھا، شراب پیتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ بے شک یہ بہت گناہ گار تھا، مگر یہ وصیت کی تھی اپنی بیوی سے کہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا، وصیت کی تھی۔ اور اس کا بچہ جب مسجد میں گیا اور مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مطلب کہ یہ اللہ رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، تو میری رحمت جوش میں آ گئی۔ جب اس کا بیٹا مجھے غفور الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے تو میں اس کے باپ پہ کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ اسی لیے اللہ کی رحمت، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، بے شک کہ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے بے شک اتنی کم ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص کی جو عذاب ہوتے رہتے بند کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ، اس کا بچہ غفور الرحیم کہہ کے پکارا ہے تو میں اس کے باپ پہ کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ میرے اللہ بے شک غفور الرحیم ہے۔ یہ ہو گیا ایک واقعہ۔ اب میں آپ کو دوسرا واقعہ بتانا چاہتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو قوی اللہ کا لقب دیا ہے، مطلب کہ اللہ سے باتیں کرنا، اسی لیے اللہ نے ان کو قوی اللہ کا لقب دیا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ رحمان رحیم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے کہ میں ایک دن تمام مخلوقات کو روزی دوں، رزق دوں، اللہ مجھے اختیار دے۔ کون کہنے لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ مجھے ایک دن اختیار دے کہ میں ساری مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں، ساری مخلوق کو رزق میں دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے، اللہ سے گزارش کرنے لگے کہ اللہ مجھے اختیار دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، غفور الرحیم نے، کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے ہو۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر وہ تو اللہ کی ان کی ہر بات مانتے کہ وہ اللہ سے جو بھی خواہش کرتے تو اللہ ان کی پوری کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ سے التجا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میری ایک خواہش پوری کر دیجیے۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتوں کے ساتھ ایک جگہ چلے جاؤ، قبرستان چلے جاؤ، مگر اے موسیٰ خاموش رہنا، بولے کچھ نہیں کرنا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات اگر تم مان لو گے تو پھر میں تمہیں اختیار دے دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر فرشتوں کے ساتھ گئے قبرستان۔ فرشتوں کے ساتھ جب قبرستان گئے تو وہاں پر دیکھے ایک میت دفن ہو رہی، پھر جا رہے سب لوگ جنازے کے ساتھ، اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے قبرستان میں۔ پھر ایک میت جاتی ہے، پھر وہ بھی دفنا کے سب لوگ چلے جاتے ہیں، پھر دوسری میت جاتی ہے، پھر بھی سب لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسے ہی کر کے 2-3 میت چلی جاتی ہے۔ پھر ایک لڑکی کی دفنایا جاتا ہے کہ میت، جب اس کی میت دفنائی جاتی ہے، لڑکی رہتی ہے، جوان رہتی ہے، اس کی دفنا کے پھر جب جانے لگتے تو ایک لڑکا پھر وہ سب چلے جاتے ہیں تو پھر ایک لڑکا ادھر ہی آتا ہے قبرستان میں، اس لڑکی کو نکالتا ہے اور اس کے ساتھ مطلب بدسلوکی کرنے لگتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھنے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آنسو کیا اپنے ہاتھوں کو ایسا مٹھی کو باندھ لیے، اور وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکے، ان کی آنکھوں میں بہت تیز غصہ آ گیا اور وہ مٹھی کو باندھ لیے، کیونکہ اللہ کا تو فرمان تھا، تو بے شک ان کی فرمان کو تو ان کو ماننا ہی تھا، تو اس لیے وہ خاموش تھے، اور پھر خاموشی سے وہ دیکھ نہیں پائے وہ منظر، اور وہ وہاں سے چلے گئے خاموشی کے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، تو بے شک اللہ کا حکم تو ہم پیغمبر لوگ اتنا نبی اکرام نبی مطلب ایسے ہی نہیں ملا انہیں، اللہ نے مرتبہ ان کو اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ دیا، ہم تو کتنے نافرمانی کرتے، مگر وہ تو نبی ہے، وہ ہمارے پیارے نبی ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے، خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ وہاں سے خاموش ہو کے چلے جاتے، آنکھوں میں آنسو تھا ان کے۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اب تم اس کو رزق دو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، میں نہیں دوں گا اس کو رزق، میں اس کو رزق نہیں دوں گا یا اللہ۔ تو بولے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے غفور الرحیم فرماتا ہے کہ میں اس کو بھی رزق دوں گا، اور جو مجھے بھلا بلا کہتے ہیں، جو برا کہتے ہیں، مجھے غلط باتیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ گالی بھی دیتے ہیں، میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، اور میں اس لڑکے کو بھی رزق دوں گا۔ تو بے شک دیکھیے اللہ کتنے غفور الرحیم، وہی رزق دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، میرے غفور الرحیم بے شک بہت غفور الرحیم ہے میرے پروردگار۔ اور جتنی میرے رب کی، میرے مان رحیم کی، میرے اللہ کے پیارے محبوب کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، بس اب اور اللہ تعالیٰ بیان کرنے میں کچھ گستاخی ہے، کچھ غلطی ہوئی گی تو اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ طوفان مجھے معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اور میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتی کہ نماز کے پابند بنیے، اور درود شریف پڑھیے، نماز اور سلام پڑھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریے، جو اللہ کے رسول کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت دونوں پا لیا، اور نماز کے قائم ہو جائیے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اپنے پنج تن کے صدقہ طوفان میں اللہ سب کو ہدایت دے، نمازی بنائے، قرآن شریف کی پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین ثم آمین۔